شہر کے ایک پرانے مگر باوقار محلے میں سلیم اپنی بیوی عائشہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم ایک محنتی آدمی تھا، چھوٹی سی دکان چلاتا تھا مگر رزق میں برکت تھی، گھر میں سکون تھا، ہنسی تھی، اطمینان تھا۔ مگر ایک سال ایسا آیا کہ سب کچھ بدلنے لگا۔ دکان پر گاہک کم ہونے لگے، ادھار بڑھ گیا، اچانک بیماریاں شروع ہو گئیں، کبھی بچے بخار میں مبتلا، کبھی عائشہ کی طبیعت خراب، کبھی سلیم کو بے چینی۔ ایک رات عائشہ نے آہستہ سے کہا، سلیم، کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے؟ سلیم نے گہرا سانس لیا، ہاں مگر سمجھ نہیں آ رہا وجہ کیا ہے۔ چند دن بعد محلے کی ایک خاتون زبیدہ عائشہ کے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، بہن، مجھے لگتا ہے تم پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی عامل کے پاس جاؤ، وہ تعویذ دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ کچھ دن سوچنے کے بعد سلیم اور عائشہ ایک مشہور عامل کے پاس گئے۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، تیز نظریں اور ہاتھ میں ایک تسبیح۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، تم پر بندش ہے، کسی نے حسد میں کالا عمل کروا دیا ہے۔ عائشہ گھبرا گئی، تو کیا کریں؟ عامل نے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، اس پر کچھ عجیب نقش بنائے اور دھاگے میں باندھ کر کہا، یہ تعویذ پہن لو، نہ کھولنا نہ کسی کو دکھانا ورنہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے تعویذ لے لیا۔ پہلے چند دنوں میں عجیب تبدیلی آئی۔ سلیم کی دکان پر گاہک کچھ بڑھ گئے، بچوں کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ عائشہ خوش ہو گئی، دیکھا تعویذ کام کر رہا ہے۔ مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ تعویذ پہننے کے چند ہفتوں بعد عائشہ کو ڈراونے خواب آنے لگے۔ وہ دیکھتی کہ کوئی سایہ ان کے گھر کے کونے میں کھڑا ہے، کبھی خواب میں کوئی سرگوشی کرتا، ہم نے مدد کی ہے، ہمیں مت بھولنا۔ وہ پسینے میں بھیگ کر اٹھ جاتی۔ ایک رات سلیم نے بھی خواب دیکھا کہ کوئی بوڑھا شخص اسے گھور رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یہ حفاظت نہیں، قیمت ہے۔ سلیم بے چین ہو گیا۔ جمعے کے دن سلیم مسجد گیا۔ وہاں امام صاحب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے، یاد رکھو، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ تعویذوں اور غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں اتر گئے۔ نماز کے بعد وہ امام صاحب کے پاس گیا اور ساری بات بتا دی۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا، اگر تعویذ قرآن کی آیات پر مبنی ہو اور شرک سے پاک ہو تو بعض علماء نے اجازت دی ہے، مگر اکثر عامل لوگوں کو ڈرا کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل حفاظت قرآن اور دعا میں ہے۔ سلیم نے پوچھا، تو کیا ہمیں تعویذ اتار دینا چاہیے؟ امام صاحب نے کہا، پہلے اسے کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے، اگر غیر شرعی چیز ہو تو فوراً ہٹا دو۔ گھر آ کر سلیم اور عائشہ نے ڈرتے ڈرتے تعویذ کھولا۔ اندر قرآن کی آیات نہیں تھیں، بلکہ عجیب و غریب نقش، نامعلوم الفاظ اور کچھ ایسے نشانات جو سمجھ سے باہر تھے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ تو قرآن نہیں۔ سلیم کو امام صاحب کی بات یاد آئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ چند دنوں کی بہتری کے بعد گھر میں لڑائیاں بھی بڑھ گئی تھیں، بچوں میں ضد زیادہ ہو گئی تھی، گھر میں عجیب بے سکونی تھی۔ یہ سب کب شروع ہوا؟ تعویذ کے بعد۔ اگلے دن وہ دوبارہ امام صاحب کے پاس گئے۔ امام صاحب نے کہا، یہ ناجائز عمل لگتا ہے، فوراً اسے ختم کرو اور اللہ سے توبہ کرو کہ تم نے اس پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے تعویذ کو جلا دیا، پھر سب نے مل کر توبہ کی۔ امام صاحب نے انہیں مشورہ دیا، روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی صبح و شام، تینوں قل، درود شریف۔ عائشہ نے پوچھا، کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ امام صاحب مسکرائے، اللہ پر یقین رکھو۔ شروع میں حالات فوراً نہیں بدلے، دکان پر ابھی بھی کمی تھی، مگر اس بار سلیم کا دل مطمئن تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا، یا اللہ، ہمیں صرف تجھ پر بھروسہ کرنا سکھا دے۔ چند ہفتوں بعد اچانک ایک بڑا آرڈر ملا، پھر آہستہ آہستہ گاہک واپس آنے لگے، گھر میں سکون بڑھنے لگا۔ عائشہ نے ایک دن کہا، شاید اصل مسئلہ تعویذ نہیں، ہمارا کمزور یقین تھا۔ سلیم نے سر ہلایا، ہاں، ہم نے وقتی آسانی کے لیے اللہ پر مکمل توکل چھوڑ دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد محلے میں خبر پھیلی کہ وہ عامل لوگوں سے پیسے لے کر دھوکہ دیتا تھا۔ کئی گھروں میں نفرت اور ڈر پھیل چکا تھا۔ سلیم نے سوچا،
ہم بھی اس جال میں پھنس سکتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ جمعے کے بعد اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی کہانی سنائی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا تم نے ہمیں بچا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم کی دکان پہلے سے بہتر چلنے لگی، بچوں کی تعلیم میں ترقی ہوئی، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ عائشہ اکثر بچوں سے کہتی، یاد رکھو حفاظت کسی تعویذ میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آخری پیغام۔ اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ مشکل وقت میں ایمان نہ چھوڑو، وقتی حل کے چکر میں عقیدہ کمزور نہ کرو، ہر وہ چیز جو ڈرا کر بیچی جائے اس پر سوال ضرور کرو، اصل سکون اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے میں ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔